بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آصف الرحمن الوی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ بہت سارے ٹاپک ہیں، لیکن آج کل کیونکہ میں نے میڈیا کا شروع کیا ہے تو آج میں پھر میڈیا پہ بات کروں گا، کسی ایک صحافی پہ، کسی ایک تجزیہ کار پہ، یا کسی ایک اینکر پہ۔ ہم بہت ساری چیزوں کو فیصلے کرتے ہیں جو دیکھ کے کرتے ہیں۔ یہ بک گیا، اس نے لفافہ لے لیا، اس نے یہ کر لیا، اس نے کر لیا، اس پہ کچھ صداقت ہوتی ہے، کچھ قیاس آرائیاں ہوتی ہیں۔ آج میں جن کا ذکر کر رہا ہوں اس فیلڈ کے اندر بڑے بڑے مگرمچھوں، چھوٹی مچھلیوں میں ایک معتبر نام تھا اور ہے، میرے خیال میں بھی ہے۔ میں بہت ساری چیزیں میں سمجھنے سے قاصر ہوں، اس لیے یہ پروگرام کر رہا ہوں، ورنہ ان کی باری تو میرے نزدیک بہت دیر میں آنی چاہیے تھی، لیکن میں کر رہا ہوں۔ ان کا پروگرام میں ریلیجسلی دیکھتا تھا، بہت سارے لوگ میرے سرکل میں بھی اور بہت سارے جاننے والوں میں بھی ریلیجسلی اس کے پروگرام کو دیکھتے تھے۔ سیلف میڈ آدمی، جتنے عرصے سے میں جانتا ہوں ان کو تو اب میں یاد بھی نہیں ہوں گا، شاید کوئی ایک آدھ جملہ ایسا ہو جس کو سن کے ان کو یاد آ جائے کہ ہم بھی ایگزسٹ کرتے ہیں۔ اس فیلڈ میں بہت سارے خاندانی لوگ بھی ہیں جن کا بیک گراؤنڈ اچھا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سارے ہی اچھے۔ میں جس کا ذکر آج کرنے لگا ہوں یہ اس لیے کر رہا ہوں کہ میرے دماغ میں، میرے دل میں کچھ سوالات ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ میری غلط فہمی کو، کیا پوری قوم کی غلط فہمی کو دور کریں گے۔ ویسے ان کی مرضی ہے، کوئی کسی کا دیا نہیں کھاتا، سب نے اللہ کو جواب دینا ہے، لیکن جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں اس معاشرے میں ہم کو ہماری ایک روایت ہے کہ ہم ایسے حالات پیدا کرتے ہیں، ایسی بات کرتے ہیں جس سے لوگوں کی غلط فہمی دور ہو کہ اس کے آگے اس کے اپنے بچوں کا مستقبل کا مسئلہ ہوتا ہے۔ جی ہاں، میں جن کا ذکر کر رہا ہوں وہ ان سب میں ایک معتبر نام تھا۔ سب سے بڑی اس آدمی کی خوبی ہے کہ جس ادارے کے ساتھ زندگی کا یہ سفر شروع کیا، آج بھی اسی ادارے سے منسلک ہے۔ میں اس سے پہلے کہ میں کچھ کروں، کچھ بات کہوں آپ کو، میں بتاتا چلوں کہ یہ آدمی ایک نفیس انسان، اچھا انسان، آج جو بڑے بڑے برج بیٹھے ہوئے ہیں، جو اپنے آپ کو خاندانی بتاتے ہیں، کچھ اس کے بعد آئے، کچھ اس سے پہلے کے ہیں، یہ ان سب سے ذرا مختلف تھا۔ کیسے؟ میں بات کر رہا ہوں اس صحافی، اس تجزیہ کار، اس اینکر کا جس کا نام کاشف عباسی ہے۔ کاشف عباسی جس زمانے کا میں ذکر کر رہا ہوں، اس زمانے میں یہ جو آج بڑی بڑی لینڈ کروزروں اور مرسڈیزوں، کالے رنگ کی اور وائٹ کلر کی اور بڑی بڑی پجاروں ان میں گھومتے ہیں، کاشف عباسی، یہ لوگ اس وقت موٹر سائیکلوں پہ گھومے۔ کاشف عباسی کے اس وقت کہ نئے لیٹسٹ ماڈل کی وی ٹی آئی سیوک تھی، جہاں تک میری یادداشت کام کر رہی، جب پورے جیسے کام نہیں کرتی، کوئی ڈارک گرین کلر یا چارکول گرے کلر کی تھی۔ پیچھے بیک گراؤنڈ سے خاندانی رئیس آدمی ہے، پڑھا لکھا انسان ہے، فیملی بھی بہت اچھی ہے، لیکن کچھ عرصے سے تبدیلی آئی اس میں۔ مجھے یاد ہے کہ یہ جس وقت شروع کیا تھا اس نے اپنا کیریئر، اے آر وائی کا نام اس وقت جو تھا وہ ون ورلڈ کچھ ایسی نام تھا کے نام سے شروع کیا تھا۔
کاشف باسی نے جو اپنی زندگی کا پہلا انٹرویو لیا تھا جہاں سے اس کی بگننگ ہوئی وہ تھا، کیونکہ وہ صحیح سارے ڈپارٹمنٹ وفاق کے انڈر میں آتے تھے، تو پاپولیشن ڈپارٹمنٹ کے ایک ڈائریکٹر کا انٹرویو لیا تھا جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، اس سے آگے پیچھے ہو سکتا ہے تھوڑا بہت. یہ زندگی کا پہلا انٹرویو تھا. پھر وہ ون ورلڈ جو تھا وہ اے آر وائی کا اس وقت آف دی ریکارڈ پروگرام کا نام رکھا گیا، اور کاشف باسی مہینے میں 4-5 پروگرام کرتا تھا. ان سارے 4-5 پروگراموں کو جو بھی حساب کتاب بنتا تھا منتھلی کو 25-30 ہزار روپے بنتا تھا. کاشف عباسی پیسے کے لیے کام نہیں کرتا تھا، یہ میں بتاتا چلوں. وہ ایک تجربہ حاصل کر رہا تھا، وہ آگے بڑھنا چاہتا تھا، وہ کچھ کام کرنا چاہتا. شاید اس وقت دل میں اس کی یہ ہو کہ میں ملک کے لیے کچھ کروں، کیونکہ صحافت ایک ایسا پروفیشن ہے کہ اس میں آپ نسلوں کو بنا دیتے ہیں یا اجاڑ دیتے ہیں. تو وہ جو 25-30 ہزار کا سفر تھا وہ آج لاکھوں میں آ گیا، کوئی بات نہیں. ڈیزرونگ پرسن. ایک ہی ادارے کے ساتھ منسلک رہنا یہ انسان کے کردار کی بلندی کی انتہا ہوتی ہے. اچھے میں، برے میں، کرائسس میں، عروج پہ، زوال میں، وہ ایک ہی ادارے سے منسلک رہا. ایک فیملی کی طرح، ایک خاندان کی طرح، ایک گھر کی طرح رہا. ان کی بھی اچھائیاں ہوں گی، لیکن جو کام کر رہا ہے اس کو، جیسے دوسرے ڈپارٹمنٹ میں بہت سارے لوگوں کو دیکھا، دوسرے تجزیہ کاروں کو، کہ ان کو ذرا سا پیسے کا لالچ ملا، جیو چھوڑ کے بول میں چلے گئے، دنیا چھوڑ کے بول میں چلے گئے. یہ نہیں گیا کہیں بھی، یہ اپنی جگہ رہا اور اپنا کام کرتا رہا. اس نے نہ اپنی کمپنی کو چھوڑا نہ اپنے لوگوں کو چھوڑا. یہ اپنی جگہ ایک، تو یہ بردباری کی نشانی ہے. جتنے اس کے پروگرام آتے تھے بیلنسڈ ہوتے تھے، کوئی لگی چپٹی نہیں ہوتی تھی، سچی بات ہوتی تھی. مجھے اگر کسی شادی بیاہ میں جانا ہے تو میں یہ تو کوئی بیماری کا بہانہ کر لیا کرتا تھا یا کسی مصروفیت کا، میں نہیں چاہتا تھا کہ اس کا پروگرام آنا ہے، دیکھ کے پھر دیکھوں گا. اب نہیں دیکھتا. افسوس. میں اس زمانے کی بات کر رہا ہوں جس زمانے کاشف عباسی ایک آفس میں آتا تھا، تو وہاں بھی ملاقاتیں تو میری کئی ہوئی. میں اس وقت بھی اسی طرح سے نڈر تھا اور بات کرتا تھا. تو مجھے ایک جملہ یاد ہے کاشف عباسی کا، اور اس کو بھی میرا جملہ یاد ہوگا. اس نے مجھ سے کہا تھا کہ آپ کی بے پرواہی، آپ کی دلیری آپ کو مروا دے گی، آپ کو تکلیف دے گی. مجھے یاد ہے. مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس کے دل میں کوئی خوف ہے، یہ پتہ نہیں کس چیز سے ڈرتا ہے، لیکن میں نے کہا شاید میری ہمدردی میں بول رہا ہوگا، کیوں میں اس بھی کسی کا لحاظ نہیں کرتا تھا. جائز بات کرتا تھا، سیدھی سیدھی بات کرتا تھا، چاہے کوئی بھی ہو. تو میں نے اس جملے پر ایک بات کہی تھی. میں نے کہا تھا میں نے کہ بیٹے، ایک دفعہ مرنا میرے لیے بہتر ہے بنسبت میں روز تل تل مروں. ایک دفعہ کی تکلیف میرے لیے بہتر ہے بنسبت کہ مجھے روز تکلیف ہو. تو آج میں 70 سال کا، مجھے کوئی ریگریٹ نہیں ہے. کرائسس آئے، فیس لائک اے مین. جس کا فیملی بیک گراؤنڈ اتنا اسٹرانگ ہو، جو فائنینشلی اتنا اسٹرانگ ہو، میں نہیں سمجھتا اس کو لفافوں کی ضرورت ہے. کیونکہ نہ نواز شریف کی پارٹی کا تھا، نہ نواز شریف کے خاندان کا تھا، نہ زرداری کے خاندان کا تھا. ایک جرنلسٹ تھا، سیلف میڈ تھا، آہستہ گریجولی یہ اپنے اس مقام پہ لا کے کھڑا کیا. تو اس کو میرے انداز میں نے نہ دیکھا کبھی، نہ مجھے معلوم ہے، اس لیے میں بات نہیں کرتا. لوگ کہتے ہیں، کیوں کہتے ہیں، واللہ اعلم بالصواب. انسان کا ظاہر جو ہوتا ہے وہ خطرناک ہوتا ہے، وہ آپ کے باطن کو بھی تباہ برباد کر دیتا ہے. جو ریپوٹیشن آپ بناتے ہیں اس کو بھی مسل دیتا ہے. تو 2 باتیں ہوتی ہیں انسان کی زندگی میں. ایک، یو ٹیکنگ برائب، عام فہم زبان میں جس کو لفافہ کہتے ہیں، وہ میرا دل نہیں مانتا. میرے پاس کوئی وجہ نہیں ہے کہ میں نہ مانوں. اس وقت بھی میں نے اس کو دیکھا
اچھی طرح خرچہ کرتا تھا دوستوں پہ، کھلانے پلانے کا دل کا بڑا تھا. تو لفافہ مین سم تھنگ فشی. دوسری چیز ہوتی ہے انسان کو ڈر، کو خوف. تو سچ بولنے والے کو ڈر و خوف نہیں ہوتا، یعنی وہ بلیک میل نہیں ہوتا. تو اب لفافے کا چیپٹر کو تو میں ذرا سائڈ پہ کر دیتا ہوں نا. دوسری صورت ہوتی ہے بلیک میل ہونا. ایسی کون سی غلطی ہوئی کاشف عباسی سے؟ ایسا کیا ہے کہ جو کاشف عباسی اسپیٹ کو اسپیٹ نہیں کہتا، ڈرتا ہے؟ میں چہرے پہ ایکسپریشن دیکھ کے کہہ سکتا ہوں کہ کاشف عباسی کو خوف ہے. کیا خوف ہے یہ مجھے نہیں معلوم، کس چیز میں بلیک میل ہو رہا ہے مجھے نہیں معلوم. لیکن چند چیزیں ہوتی ہیں. جو ایمان والا ہوتا ہے وہ قرآن کے حوالے سے بات کرتا ہے کہ جی غدار کو غدار کہنا چاہیے، جس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے. تو کاشف عباسی کا یہ بھاشن کہ نہیں، غلط ہے، مطلب قرآن میں غلط لکھا ہے. قرآن نے تو صاف کہا ہے کہ جھوٹے کو جھوٹا کہو، غدار کو غدار کہو. مگر نئی انٹرپریٹیشن میں اب دیکھتا ہوں ان لبرل سو کولڈ جرنلسٹ اور تجزیہ کار اور ان لوگوں سے کہ انہوں نے اس انٹرپریٹیشن کو بھی چینج کر دیا ہے. نہیں، جیسے ایک منوج کہتا ہے کہ صرف نواز شریف نے چوری تو کی ہے نا، کوئی قتل تو نہیں کیا، مطلب ان کی نظر میں چوری کوئی چیز نہیں ہے. جیسے پنڈت فضلو کہتا ہے کہ میرے نزدیک کرپشن ایشو نہیں ہے. کیسے نہیں ہے؟ کس طریقے سے نہیں ہے؟ کسی کے مرنے پہ سیاست نہیں کرو، لیکن سچ بتاؤ، آپ کے مرنے کے بعد آپ زندہ رہتے ہیں لوگوں کی زبان سے نکلی ہوئی اچھائی میں یا گالیوں میں یا برائی میں؟ مرنے کے بعد چیپٹر بند نہیں ہوتا. کسی کی بیماری پہ سیاست نہیں کرو. یہی کاشف عباسی نے اتنا ہائپ کیا تھا کہ نواز شریف جیسے اگلے 15-20 منٹ میں مر جائے گا. آج میں کاشف عباسی سوال کرتا ہوں کہ تم لوگوں نے کتنا ڈرامہ کریٹ کیا، کتنا ہائپ کریٹ کیا اس حرام زادے کو ملک سے باہر نکالنے کے لیے. چلا گیا، پھر سوال کرتے ہو کہ حکومت نے کیوں بھیجا. یہ سوال ہے جو میرے دل میں وسوسے اٹھاتا ہے، قوم کے ہر شخص کے دل میں اٹھاتا ہے. کاشف عباسی جیسا آدمی کیوں ڈرتا ہے؟ کیا خوف ہے؟ کس چیز سے بلیک میل ہو رہا ہے؟ نہیں جواب دو، مت بتاؤ. یو آر ناٹ آنسربل ٹو اینی ون بٹ اسٹل یو آر آنسربل ٹو اللہ. تم نے جواب دینا ہے اللہ کو، اور تمہارا جواب تمہاری اولاد دے گی، اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے، اپنے کرتوتوں سے وہ بتائیں گے. آپ اگر چور کو چور نہیں کہہ رہے، کیا میں یہ حیران ہوتا ہوں، یہ کاشف عباسی سمیت سارے اینکروں سے میں حیران ہوتا ہوں. ایک چور کو، ایک ڈاکو کو، ایک کرپٹ انسان کو، ایک بغیرت جھوٹے ترین انسان کو نواز شریف صاحب، وہ نواز شریف صاحب ہیں، باقی ساری قوم بغیرت ہے. آپ قوم کے ارمانوں سے کھیل رہے ہیں، آپ نسلوں کو جاڑ رہے ہیں. And one day, sooner or later, you will answer. How? یہ میرا اللہ کو پتا ہے، ہم سب جواب دیں. اس لیے میں کہتا ہوں ڈر و خوف کو نکال کے باہر پھینکو. غدار کو اپنے پروگرام میں آپ کو وہ کلاس نہیں لے رہے ہیں لینگویج کی کہ یہ لینگویج نہیں ہونی چاہیے، یہ ہونا چاہیے. آپ سیدھا سیدھا کہیے کہ ایک مفرور غدار جس کو عدالت نے سزا دی، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جی آپ غدار مت کہیے؟ Who are you؟ کہ آپ یہ کہیں کہ آپ اس کو غدار نہ کہیں. آپ کسی بھی غداری کیسے نہیں لگائیں؟ کس طریقے سے نہ لگائیں؟ اگر پنڈت فضلو نے کبھی اس ملک کے لیے نعرہ نہیں لگایا، آج بھی وہ بغیرت کھلم کھلا آرمی کو اور پاکستان کو برا کہتا ہے، بکواس کرتا ہے. آپ کہتے ہیں نہیں اس کو غدار مت کہیں. میں تو اس کو عالم ہی نہیں مانتا، ملا ہی نہیں مانتا، اس لیے پنڈت کہتا ہوں. آپ پہ اتنی ہمت نہیں ہے، آپ پہ اتنی جسارت نہیں کہ آپ یہ جرت کر سکیں. اس لیے نہیں کہ آپ میڈیا پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کو ایک ڈیکورم ہے، آپ کا ایک باؤنڈریز ہے کہ نہیں، آپ کو کوئی نہیں روکتا، آپ کا مالک بھی نہیں روک سکتا جھوٹے کو جھوٹا کہنے کے لیے. لیکن دیر از سم تھنگ رانگ، سم ہینکی پینکی along دی لائن.
آپ کچھ کہہ ہی نہیں سکتے. موت تو پھر بھی آنی. طبیعت تو آپ کی بھی خراب رہتی ہے کاشف عباسی صاحب. میں آپ کے کردار پہ انگلی نہیں اٹھا رہا ہوں. میں آپ کی اس ظاہری بات کے اوپر انگلی اٹھا رہا ہوں جس سے لوگ اندازہ لگاتے ہیں. آپ کہتے ہیں نا مارتے کا ہاتھ روک سکتے ہو, بولتے کی زبان نہیں روک سکتے ہو. وہ جو ہاتھ جہاں چلتا ہے اسی حد تک, اسی 10 فٹ کے فاصلے تک اس کی آواز گونجتی ہے, لیکن بولنے والے کی زبان پوری دنیا میں گونجتی ہے. آپ کس کس کو جا کے کہو گے نہیں میں ایسا نہیں ہوں, نہیں میں نے ایسا نہیں کیا. کل آپ کے بچے سوال کریں گے, کیا کہو گے؟ یہ جھوٹ بول رہے ہیں, ساری قوم جھوٹ بول رہی ہے, سب بکواس کر رہے ہیں, یو آر دا اونلی ون. ایسا نہیں ہوتا, کبھی بھی نہیں ہوتا. جو انسان بوتا ہے وہ انسان کاٹتا ہے. جب انسان مر جاتا ہے اس کو کندھے پہ اٹھا کے لوگ مٹی کے حوالے کر کے آتے ہیں, اس کے بعد اس کی ریپو وہ دنیا میں رہ جاتی ہے, اس کی اچھائی اور برائی سے اس کو یاد کیا جاتا ہے. تو یہ کہنا کہ کسی کی موت کے اوپر ہم میں سے کوئی بھی نہیں بولتا. ہم مسلمان ہیں, ایمان والے. مر گیا, کلمہ پڑھ لیا, اس کو ان اللہ ان اللہ راجعون کہہ دیا, زمین کے حوالے کر دیا, اللہ کی امانت اللہ کے حوالے کر دی. اس کے بعد ساری زندگی یہ تو اس کے لیے دعا کرتے ہیں لوگ, ساری زندگی اس کے کردار پہ جوتے مارتے ہیں, اس کو برے نام سے یاد کرتے ہیں. مگر آپ لوگ, میں پھر ایسے لوگوں کو جیسے آپ لوگ کرتے ہیں کہ یہ مت کہو, یہ نہیں کہو. ہم کون؟ ہم ہیں, ہم کو اللہ نے پیدا کیا ہے. ہم لوگ ہیں جو بولیں گے سچ کو سچ اور برے کو برا اور غلط کو غلط کہیں گے. ہم منافق نہیں ہیں. ہم ساری زندگی کہیں گے, میری اولاد بھی کہے گی, میرے جتنے چاہنے والے ہیں. آپ کسی گھر میں چلے جاؤ, آپ دیکھو آپ کے بارے میں کیا بات ہوتی ہے, نواز شریف کے بارے میں کیا بات ہوتی ہے, زرداری کے بارے میں کیا ہوتی ہے, اس آدھے ادھورے کے بارے میں کیا بات ہوتی ہے, اس مریم کے بارے میں کیا بات ہوتی ہے. آپ کہتے ہو کچھ نہ کہو, آپ چھوڑ دو. کیوں چھوڑ دو بھائی؟ کس لیے چھوڑ دو؟ کوئی نہیں چھوڑے گا. میں آنے والے دنوں میں جن لوگوں کا پروگرام کروں گا میں ان کے بقیوں ادھیڑوں گا, کیونکہ ان کے بارے میں جانتا ہوں. آپ کے بارے میں جتنا میں جانتا ہوں اتنا ہی بول رہا ہوں کہ میرا دل نہیں مانتا, عقل نہیں مانتی, پر آپ کا کردار کچھ اور کہتا ہے. یعنی اس حد تک اب آپ کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا ہو گئے ہیں کہ پچھلے دنوں آپ ایک دن نہیں آئے جس دن آپ کی برادری کے لوگ کورٹ میں گئے اور انہوں نے نواز شریف کے لیے درخواست دی. تو آپ جانتے ہو لوگوں نے یہ نہیں سوچا کہ یار بیمار ہو سکتا ہے یا ڈپریشن میں ہو سکتا ہے, اس کی والدہ کا انتقال ہوا ہے, اللہ تعالیٰ آپ کی والدہ کی مغفرت فرمائے. میں نے بھی سب سے پہلے ٹویٹر پہ افسوس کیا تھا. یہ نہیں سوچا لوگوں نے. معلوم ہے کیا سوچا؟ اس لیے نہیں آیا کہ اپنی برادری کے بارے میں کوئی پروگرام نہیں کر سکتا, وہ اپنی برادری کو برا نہیں کہہ سکتا. یہ رب ہو گئی اب آپ کی. اونچا نام پھیکا پکوان, اس کو مرضی آپ صحیح کرو نہیں کرو, لیکن اولاد تو آپ کی ہے. ون ڈے they'll ask you the question, what is this? کس کس کو جواب دیں ہم؟ اپنے دوستوں کو, ان کے دوستوں کو, کلاس میں, ریسٹورنٹس میں, بازار میں, مارکیٹ میں. پیپل ول آسک, کیونکہ اب جو جوان نسل ہے, جس نسل کو میں جانتا ہوں, دے ویری بولڈ اینڈ بلنٹ. آسان الفاظوں میں بولڈ اینڈ بیوٹیفل. دے ڈونٹ گیو اے ڈیم کہ سامنے کون ہے. وہ مجھ سے بھی آ کے سوال کر لیتے ہیں اور ان کا حق ہے. مجھ سے اکثر بچوں نے کوئی سوال کیا اور کہا کہ مزہ برا نہیں مانے گا. میں نے کہا نہیں, سوال کرنا تمہارا حق ہے, جواب دینا میرا فرض ہے. تمہیں کنونس کرنا, تمہیں بتانا, تمہیں سمجھانا, یہ میرے فرائض میں شامل ہے. اگر میں برا مانتا ہوں تو میں چور ہوں. اگر آپ برا مانتے ہیں اور آپ اس کا جواب نہیں دے سکتے تو پھر معافی چاہتا ہوں, آپ میں کوئی کھوٹ ہے.
کچھ نہ کچھ تو گڑبڑ ہے. بال بچے دار ہو، شادی شدہ ہو، اپنا کماتے ہو، اپنا کھاتے ہو، ڈر کس بات کا؟ کیا ایسی چیز ہے جو نواز شریف اور زرداری سے تم خوف زدہ ہو اور ان کے بارے میں بات کیوں نہیں کرتے؟ یہ آپ اب خود اپنے کردار سے ثابت کریں. میں نے یہ پروگرام اس لیے کیا کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ میں ایسے دن کو پروگرام کروں اور کوئی ایسی بات، میں خود بھی نہیں چاہتا، اللہ سے ڈرتا ہوں کہ یا اللہ مجھے ایسی کوئی بات پتہ نہ چلے کہ مجھے دوبارہ کو پروگرام کرنا پڑے. میں نہیں چاہتا، میں کسی کے اوپر کیچڑ نہیں اچھالنا چاہتا. اب اچھالوں گا، پچھلے پروگرام میں اچھالا، اور لوگ اچھالوں گا، ان کو صحیح، ان کو نظر، ان کا اوقات دکھاؤں گا. جو کرتے ہیں کر لیں، اکیلا گھومتا ہوں. لیکن کاشف عباسی، خوف آنے والی خوشیوں کو کینسر میں بدل دیتا ہے، دیمک کی طرح زندگی کو چاٹتا ہے. مجھے آج سے 4 سال پہلے میں بیمار ہوا تو ڈاکٹر نے مجھے دیکھ کے کہا کہ الوی صاحب آپ کے ساتھ کوئی ہے؟ میں نے کہا نہیں، میں اکیلا ہوں. میں نے کیوں؟ کہ کچھ بتانا تھا. میں نے کہا مجھے بتاؤ، دس از مائی لائف. تو اس نے جس طرح سے کہانی شروع کی میں نے اس کو وہیں روک دیا. میں نے اس کو کہا مجھے بتاؤ میرے پاس وقت کتنا ہے توبہ کے لیے، کام ختم کرنے کے لیے نہیں، کتنا بچایا اور کتنا کمایا اور توبہ کے لیے کتنا وقت ہے. کہ آپ کیسی بات کرو؟ میں نے کہا یار کل بھی مرنا ہے، آج بھی مرنا ہے، تو تیار ہوں میں. تو مجھے سے بھی بتاؤ کہ بس ٹائم کتنا ہے. اس نے مجھے ٹائم تو نہیں بتایا کہ کل میں ٹائم کیسے بتا سکتا ہوں، لیکن یہ ضرور ہے کہ آپ اپنی اننگ کے ایکسٹرا سپر اوور کھیل رہے ہیں. 4 سال سے کھیل رہا ہوں. ایمان پکا ہے، لیور کا پرابلم ہے، سب کچھ جانتا ہوں. میں سب کچھ جاننے کے باوجود خوش ہوتا ہوں، کلمہ پڑھ کے سوتا ہوں، باوضو سوتا ہوں. آپ کو کیا خوف ہے؟ یہ اب آپ فیصلہ کریں. آپ بتائیں لوگوں کو کہ آپ کو کیا ڈر ہے. میں آپ کے لیے دعا گو، اللہ تعالیٰ آپ کی اس مشکل کو آسان کرے. آج کے لیے اتنا. بچوں سے مخاطب ہوں گا. میرے بچوں، زندگی گزارنے کے 2 طریقے ہیں، تیسرا کوئی طریقہ نہیں. ڈر کے، خوف سے روز تل تل مر کے زندہ رہو. کوئی اس کو تبدیل نہیں کر سکتا unless or until you want to change it yourself. دوسرا، میری طرح جیو، کوئی خوف نہیں، کوئی زندگی میں خوف نہیں. کوئی مار دے گا مار دے، پکڑ لے گا پکڑ لے، وہ نہ پکڑے، باقی سب خیر ہے. اور یہ طاقت اسی وقت آتی ہے جب آپ کا ایمان اتنا پکا ہو جائے کہ میرا کوئی بال نہیں بیکا کر سکتا سوائے اللہ کی ذات کے. مجھے افسوس ہوتا ہے ان مولویوں کے اوپر کہ جو آپ کو ٹی وی پہ بیٹھ کے یا کہیں پرائیویٹ گیدرنگ میں بیٹھ کے اللہ کے عذاب سے اور اللہ کے غصے سے اور اللہ کے جلال سے ڈراتے ہیں. مجھے دکھ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو اللہ کا پیار، اللہ کی محبت اور اللہ کے خلوص سے نہیں بتاتے. صرف اس دنیا میں آپ کو ڈر کے نہیں جینا ہے، جیو اور بادشاہوں کی طرح جیو. جتنے لمحے جیتے ہو ہر لمحے کو نچوڑ کے جیو. یقین مانو زندگی اتنی آسان ہو جائے گی کہ آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا. ہر چیز حاصل کرو، ہر چیز کو انجوائے کرو، ہر چیز کو اویل کرو. جو شوق ہے پورا کرو، جو خواہش ہے پورا کرو، غلط یا صحیح کرو. ہم نے بھی کیا، جوانی ہمارے پر بھی آئی. آج کے دن ایٹ دی ایج آف 70 I have no regrets کہ میں نے یہ نہیں کیا سوائے جہاز اڑانے کے. مگر اپنے دل سے خوف نکال دو گے تو کر سکو گے. امید کرتا ہوں کہ تم لوگ کسی سے نہیں ڈرو گے. یہ ملک تمہارا، اس کے ولی وارث بھی تم ہو. یہ سب چیپٹر کلوز ہو گیا. نواز شریف، شہباز شریف، زرداری، اس کا آدھا ادھورا، اس کے اطراف کے سارے بھنگی پلیت لوگ، ان کے سارے بھنگی پلیت لوگ، یہ چیپٹر کلوز ہو چکے ہیں. اب آپ نے نیا سیٹ اپ لانا ہے، اور وہ سیٹ اپ آپ اسی وقت لا سکتے ہو جب آپ خوف سے نہیں، بہادری سے جیو. آج کے لیے اتنا. اپنی دعاؤں میں، پیار میں، محبت میں یاد رکھیں. میری طرف سے بہت سارا پیار، بہت ساری دعائیں.
زندگی رہی تو کل پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔